بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام درود پڑھنے بابا مہربان اور مخصوص رحمانے والا ہے بے شک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر مولود ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے جو ماحول ہے اسے ویسا بنا دیتا ہے کہ جس گھر میں وہ پرورش پاتا ہے جس گھر میں وہ پلتا ہے ظاہر بات ہے کہ گھروں کا ماحول بھی مختلف خاندانوں کا ماحول بھی مختلف ملکوں کا ماحول بھی مختلف ہے تو جو جیسے ماحول میں پروان چڑھتا ہے جیسے ماحول میں پلتا ہے اس کے اثرات اس کی شخصیت پر مرتب ہو جاتے ہیں آج جدید سائنس نے اتنی تحقیق کر دی ہے ایک 7 برس کا بچہ بالکل پورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جیسا جیسے اسے ماحول ملتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں اب جو کائنات کی عظیم ترین ہستی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پلے اس کے گھر میں پرورش پائی اس کے گھر میں پروان چڑھے اور ایسی ہستی کے گھر میں پروان چڑھے جس کے عمل کو خالی کے دو جہاں اپنی جانب نسبت دیتا ہے اور فرماتا ہے عالم یجد کا یتیم حبیب ہم نے تمہیں یتیم پایا تمہاری پرورش کی تو جس ہستی کے عمل کو خالی کے دو جہاں اپنی جانب نسبت دے اس ہستی کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا صلوات حضرت ابو طالب کے گھر میں پیغمبر پروان چڑھے اور وہیں سے ہی اپنی نبوت و رسالت کی تبلیغ کا آغاز کیا محسن اسلام ابو طالب ابو طالب محسن اسلام ابو طالب محسن اسلام ابو طالب محمد والے محمد برکر جو اپنی نبوت و رسالت و تبلیغ کا سلسلہ پیغمبر نے سرکار ابو طالب کے گھر سے شروع کیا اس کا مطلب ہے کہ سرکار ابو طالب پیغمبر کے مشن سے متفق ہے نا بہت توجہ کریے گا اب یہاں ہمارے محسن بھائی کے گھر پر یہ سلسلہ قائم ہوا اس کا مطلب ہے کہ جناب محسن صاحب کی مرضی 100% شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ یہاں پر قائم ہوا پیغمبر اسلام کی تحریک کا اپنے دور میں آغاز کر رہے ہیں اسلام تو جناب آدم علیہ السلام سے ہی ہے لیکن پیغمبر آغاز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جس گھر کا پیغمبر نے انتخاب کیا سرکار ابو طالب ہی کا گھر ہے نا کلمہ تو وہ پڑھے جو پہلے دار اسلام سے خارج ہو جس کے گھر میں اسلام پروان چڑھ رہا ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے
توحید کا کلمہ بھی ابو طالب کے گھر میں ہے، رسالت کا کلمہ بھی ابو طالب کے گھر میں ہے، اور ولایت کا کلمہ بھی ابو طالب کے گھر میں ہے۔ صلوات پڑھیں ابو طالب علیہ السلام بلندر صلوات۔ اور جب دعوت کا اہتمام کیا اور آئے ہیں قریش مکہ، ایک مرتبہ پیغمبر کچھ کہنا چاہتے تھے، لوگوں نے کھانا کھایا اور واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر ایسے ہوا، تیسرے دن جب ایسا ہو رہا تھا، اس وقت سرکار ابو طالب کھڑے ہوئے اور کہا اے میرے بھتیجے اب بیان کرو جو بیان کرنا چاہتے ہو۔ تو پیغمبر نے ان لوگوں کے سامنے اپنے پیغام کو واضح کیا۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا ہے کوئی اس امر میں میری مدد کرنے والا؟ بہت بڑی بڑی عمر کے افراد تھے جن پر لوگ مسلمان ناز کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک سرکار ابو طالب کے فرزند علی تھے جو 10 برس میں کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اس امر میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا اے علی تم میرے وصی بھی ہو، میرے وزیر بھی ہو اور میرے نائب بھی ہو۔ صلوات اس وقت ان قریش مکہ نے جناب ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابو طالب آج تمہارے بھتیجے نے تمہارے بیٹے کو تم پر حاکم بنا دیا۔ بھائی بہت توجہ کریے گا، آج تمہارے بھتیجے نے تمہارے بیٹے کو تم پر حاکم بنا دیا۔ بھائی دیکھیے اسلام اس کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں سے صاحبان امر ہو ان کی اطاعت کرو۔ تو جناب ابو طالب اللہ کی بھی اطاعت میں ہے، رسول کی اطاعت میں بھی ہے، اور اولو الامر کی اطاعت میں بھی ہے۔ صلوات پڑھیں بخاری کے 2 جہاں، اب ظاہر بات ہے کہ موصول بھائی کا گھر ہے نا، بخاری کے 2 جہاں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو محسن اسلام ہو اس کا کتنا پسند کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں اور جب تبلیغ کرتے کرتے ایک ایسا موقع آیا کہ وہ مکے والے جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ سرکار ابو طالب نے سنا اور سننے کے بعد پیغمبر کے پاس آئے اور کہا اے میرے بھتیجے مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو۔ تو جناب ابو طالب نے اس وقت واضح کر دیا ان کا خدا اور ہے، میرا خدا اور ہے۔ صلوات خداؤں کو برا کہتے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خدا اور ہے، ابو طالب کے خدا اور ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اب پیغمبر کی متفقہ حدیث ہے جس نے دنیا میں ایک یتیم کو پالا تو پیغمبر فرماتے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس نے دنیا میں ایک یتیم کو پالا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جو خود پیغمبر کو پالے، جو یتیم عبداللہ کو پالے، وہ کس منزل پر ہوگا۔ بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ کریے گا۔
یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مولا کائنات کا اور حاکم شام کا شدید اختلاف تھا، اور حاکم شام اتنا اختلاف رکھتا تھا مولا کائنات سے کہ کتنے ہزار ممبروں سے اللہ نعوذ باللہ سب و شتم کیا گیا۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنا تو اس نے اس قبیح رسم کو ختم کیا، اور امیر شام کوئی ایسا موقع نہ جانے دیتا تھا کہ مولا کائنات کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن ایک دن اس نے خط لکھا اور مولا کائنات نے اس کے خط کا جواب دیا، اور اس کے بعد کہا کہ تو کافر کا بیٹا ہے۔ مولا کائنات نے براہ راست اسے کہا کہ تو کافر کا بیٹا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ امیر شام اس خط کا جواب دیتا، خط کا جواب بھی نہیں دیا، اپنے باپ پر کفر کا طعنہ برداشت کر لیا، ابو طالب کا کہیں پر ذکر نہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ امیر شام جانتا تھا ابو طالب عین اسلام پر ہے۔ صلوات تاریخ کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ مکے میں لوگ مولا کائنات کو روکتے تھے اور کہتے تھے اے علی، اب معاذ اللہ نعوذ باللہ جو تاریخ کے الفاظ وہ بیان کر رہا ہوں، اے علی تمہارا باپ معاذ اللہ نعوذ باللہ جہنم، تمہارا باپ جہنم۔ جب سنتے سنتے کان پک گئے، کہا میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ کی فکر کرو۔ انا قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ صلوات پڑھیں مولا ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کا خود تقسیم۔ جنگ احزاب میں غزوہ خندق میں پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے کیا فرمایا تھا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ تو غزوہ خندق میں پیغمبر نے مولا کائنات کو کل ایمان کا خطاب دیا، لقب دیا۔ بہت توجہ کریے گا، خدا نجس رحل پر پاک برا رکھ سکتا نہیں، خدا نجس رحل پر باپ برا رکھ سکتا نہیں۔ جس کا بیٹا ہو کل ایمان اس کا باپ بے ایمان ہو سکتا نہیں۔ صلوات پڑھیں بابا اور پھر ایک دن جب پیغمبر مغموم آئے اور مکے والوں نے سخت اذیتیں پہنچائیں پیغمبر کو، ایک مرتبہ پیغمبر نے جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا یہ مشرکین مکہ میری راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس میں جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ جب تک ابو طالب زندہ ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو تم تک پہنچ سکے۔ جناب ابو طالب نے تو اپنا ذکر کیا تھا نا، لیکن پوری نسل ابو طالب نے پیغمبر کی حفاظت کی اور پیغمبر کے پیغام کی حفاظت، اور پیغام کی حفاظت کے لیے نسل ابو طالب نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ کربلا کے میدان میں حسین بن علی نے جو قربانیاں پیش کی ہے وہ نسل ابو طالب کی قربانی پیش کی ہے، اور قربانیاں حسین بن علی نے راہ خدا میں قربان کر دی۔ مسعدارو لٹا ہوا قافلہ رہائی کے بعد مدینے آ چکا۔ امام سید الساجدین 35 برس یا 40 برس گریہ کیا، جب بھی پانی سامنے آ جاتا تو گریہ کرتے، جب کھانا سامنے آ جاتا تو گریہ کرتے۔ جناب منہال کہتے ہیں میں کوفے سے مدینے آیا امام سے ملاقات کے لیے۔ جناب منہال کہتے ہیں میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا
दोनों दीवार को देखा, बनी हाशिम के जवान मुझे याद आने लगे। जनाब बिनहाल कहते हैं कि मैं मोहल्ले बनी हाशिम में जैसे ही पहुंचा ना, मैंने एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक मर्तबा दरवाजा खुला, एक कनीज ने दरवाजा खोला। उस कनीज ने स्याह लिबास पहना हुआ था और स्याह चादर ओढ़ी हुई थी। एक मर्तबा उस कनीज से मैंने कहा, मैं अपने इमाम सईदुस साजिदीन से मुलाकात करना चाहता हूँ। उस कनीज ने कहा, जरा ठहर जाओ, मैं इमाम से बारियाबी की इजाजत ले लूं। जनाब बिनहाल कहते हैं कि कुछ लम्हे गुजरे, वो कनीज दरवाजे तक आई और आने के बाद कहा, इमाम ने तुम्हें मुलाकात की इजाजत दे दी है। बस एक मर्तबा जनाब बिनहाल कहते हैं कि उस कनीज ने मुझे इशारा किया, मैं घर में दाखिल हुआ और एक मर्तबा उस कनीज ने हुजरे की जानिब इशारा किया। वहाँ इमाम सय्यदुस साजिदीन तशरीफ फरमा है। देखो, इमाम से सिवाय पुरसादारी के अलावा और कोई कलाम न करना। जनाब बिनहाल कहते हैं, मैं समझ कर कदम उठा रहा था। जनाब बिनहाल कहते हैं, मैं हुजरे में पहुंचा, मैंने देखा इमाम एक चटाई पर तशरीफ फरमा है। जनाब बिनहाल कहते हैं, जैसे ही मैंने इमाम को देखा, मैं इमाम से निपट गया, मैंने करबला के शहीदों को पुरसा दिया। जनाब बिनहाल कहते हैं, मैं इमाम के सामने बैठ गया, इमाम भी गिरिया कर रहे थे, मैं भी शिद्दत के साथ गिरिया कर रहा था। जनाब बिनहाल कहते हैं, जरा थोड़ी सी हवा चली, इमाम के पाँव से जरा से कपड़ा हटा, मैंने देखा इमाम की पिंडली पर गहरा रसूल, ये गहरा जख्म कैसा है। बिनहाल 11 मुहर्रम को मुझे तोरी बेड़ियां पहनाई गई थी, ये उसका जख्म है। जनाब बिनहाल कहते हैं, बस इमाम ने जरा मुझे करीब बुलाया, अपने सीने से जरा से कपड़ा हटाया। जनाब बिनहाल कहते हैं, मौला, ये आपके सीने पर गहरा जख्म कैसा है। 11 मुहर्रम को मुझे तो आपके कारगर खुदावंदा इस अजीज और अजीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर इलाही आमीन। हम सबको उसवाए मासूमीन पे चलने की तौफीक इलाही आमीन। दुनिया में जहाँ जहाँ ममनीन आबाद है उस सबकी जान हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत इलाही आमीन। हमारे मोहसिन भाई अहले खाना की तौफीकात में इजाफा इलाही आमीन। इनकी इस खिदमत को अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर इलाही आमीन। खुदावंदा इस अमल के बदले में इस घर को, जुमला हाज़रीन के घरों को, कुल मोमिनीन के घरों को अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों, रिज़्क़ की फरावानी से मारा। इलाही आमीन। मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमा। इलाही आमीन। मरहुमीन को जवारे इमाम हुसैन और जवारे जनाब सैयद अरमियान में जगह फरमा। उलमाए हक़ का साया हम पर कायम व दायम फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म और जुल्म का खात्मा फरमा, मज़लूमीन की मदद फरमा। हम सबको रोज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ अता फरमा। हमारे जो बच्चे तालीम हासिल कर उन तमाम को कामयाबी कामरानी अता फरमा। खुदावंदा जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़रीन को हमसे राज़ी खुश फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत हज़रत क़ाइम आले मोहम्मद के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुसैन